رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ان دنوں کو لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ ہم جو بڑے ہوتے ہیں، زندگی کے تجربات سے سیکھتے ہیں۔ یہ آیت اس بات کی طرف نشاندہی کرتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ زندگی میں ہمارا مقدر دوری ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیں زندگی میں یکے بعد دیگرے مختلف حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہم ایک دن خوشگوار موڈ میں ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ اچھا ہو رہا ہوتا ہے، ہمارے لیے ماحول موافق ہوتا ہے، تو اس کے برعکس دوسرے دن شاید ہم مایوس ہوں، ہمارے ساتھ وہ پہلی والی خوشگواری باقی نہ رہے، دوسرا دن ہمارے لیے نہ خوشگوار ہو۔ زندگی کا یہی دستور ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب انسان کی زندگی ٹھیک چل رہی ہو، ہر چیز اس کی مرضی اور منشا کے موافق ہو رہا ہو، زندگی کی ساری آسائشات اس کو میسر ہوں، اس کو اس بات سے دیکھیے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے جب کوئی شخص دینی طور پر، مالی طور پر اور صحت کے لحاظ سے مستحکم ہو، اور اپنے خاندان اور دوستوں کے ساتھ اس کے تعلقات ٹھیک چل رہے ہوں، زندگی بہت اچھے طریقے کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہو۔ اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ مسلمان کو زندگی میں اس طرح کی جب آسودہ حالی حاصل ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو برقرار رکھنے کے لیے اسے کیا کرنا چاہیے کہ ایک تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اس کے اوپر وہ نعمتیں برقرار رہیں، اور ان نعمتوں کو وہ بنیاد بنا کر اس دنیا کے بعد آخرت کی زندگی میں بھی وہ آخرت کی نعمتوں کو پا سکے۔ جہاں تک مسلمان کا معاملہ ہے، اس کو اس بات سے پوری طرح آگاہ ہونا چاہیے کہ زندگی میں کامیابیاں اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور اس کے عطا کردہ انعامات کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اسے یہ ضرور سمجھنا چاہیے کہ زمین اور آسمان کی کنجی رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جس کا چاہے رزق بڑھا دے اور جس کا چاہے رزق کم کر دے، وہ ہر چیز کو بہتر طور پر جاننے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کے اوپر جب ساری آسائشات ہوں، تعلقات اس کے ٹھیک ہوں، دینی طور پر وہ دین کے اوپر عمل پیرا ہو رہا ہو، مالی اور صحت کے اعتبار سے وہ خوشگوار نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہو، تو اس وقت اس کو اپنی دنیا کے اوپر اور اس کامیابی کے اوپر فخر نہیں کرنا چاہیے، اس وقت اس کو اپنی صلاحیتوں کے گن نہیں گانے چاہیے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ رب العالمین نے اس کو دنیاوی طور پر جو اضافی کامیابیاں عطا کی ہیں، اب اس کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرنا چاہیے۔ اس کے تقاضے کیا ہیں کہ اس آیت کے پہلو میں یہ روشنی ڈالتی ہے کہ ہم اکثر اس بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ ہماری صحت مندی، ہماری مالی آسودگی اور ہمارے لیے حالات کا موافق ہونا یہ ہماری اپنی صلاحیتوں، ہمارے علم، ہمارے تجربہ کی وجہ سے ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا دنیا کے اندر۔ ہم نے اپنا جو بہت سا قیمتی وقت مالی منفعت کی خاطر با اختیار لوگوں کے ساتھ تعلقات بنانے کے لیے ہم لگاتے ہیں، تو ہمیں اس کائنات کے خالق اور مالک کے ساتھ وہ وقت صرف کرنا چاہیے کہ جس کے ہاتھ میں زمین اور آسمان کی کنجیاں ہیں، وہ جو دنیا میں بھی کامیابی اور عروج لمحوں میں عطا کر دیتا ہے، اور آخرت میں بھی اگر دنیاوی زندگی کو اس کی ہدایت کے مطابق گزارا جائے تو آخرت میں بھی انسان کو وہ کامیاب کر دے گا، اس لیے کہ کامیابی اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور رحمت کا نتیجہ ہے۔ اب جس کو یہ حاصل ہو جائے پھر اس کو کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا کہ پھر ان لوگوں کو، قرآن کی ایک دوسری آیت کا مفہوم ہے کہ وہ ان لوگوں کی دعا کو قبول کرتا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اور وہ انہیں اپنے فضل سے زیادہ دیتا ہے۔ اب انسان کو کیا کرنا چاہیے کہ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو یقیناً تمہیں اور دوں گا۔ اس کے ساتھ یہ بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ خود شکر الہی بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ نعمت بھی توفیق الہی سے ملتی ہے، یہ توفیق الہی اس کو نصیب ہوتی ہے
جس کی نگاہیں مشکل آپ پڑھنے کے بعد بھی اٹھتی ہیں تو صرف اس خالق کی طرف اٹھتی ہیں، آسمان کی طرف اٹھتی ہیں، جس پر کوئی بھی مصیبت آ پڑے تو اس کا پہلا اور آخری سارا رب العالمین کی ذات ہوتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا، یہ زندگی امتحان کے طور پر بنائی ہے، اور اس دنیا اور زندگی کو امتحان سمجھ کر گزارنا چاہیے، اور جو اس دنیا کو امتحان سمجھ کر گزارے گا پھر وہ ہر حال کے اندر اس کی نظر رب العالمین کی ذات کے اوپر ہوگی۔ زندگی میں جہاں آدمی کے اوپر آسانیاں، آسائشات، نعمتیں، رب العالمین کی عطائیں آتی ہیں تو وہاں اس کو مختلف مسائل، مشکلات، پریشانیوں، ناخوشگوار حالات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب ان حالات کے اندر وہ کیا کرے کہ یہ سمجھے کہ یہ زندگی محض عارضی ہے، اس کو اپنی ناکامیوں کے اوپر پریشان اور رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ تاہم اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ انسان کو تمام چیزیں چھوڑ کر ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ جانا چاہیے، بلکہ یہ زندگی دار العمل ہے۔ آدمی کو کامیابی کے لیے تگ و دو جاری رکھنی چاہیے، مسلسل جد و جہد کرنی چاہیے، اور جب کبھی کامیابی ملے تو ہونا یہ چاہیے کہ ہماری کامیابی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور وہ ہماری کامیابی ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کی شکر گزاری، اس کی رضامندی کے حصول کے لیے کھڑا کر کے رکھ دے۔ پھر انسان اس کی شکر گزاری کے طور پر اس کی تعریف و توصیف کے لیے زیادہ سے زیادہ اپنی ذات کو، اپنے اعمال کو، اپنے کردار کو اور اپنے افعال کو بروئے کار لانا شروع کر دے۔ اگر اس میں یہ صفات پیدا ہو گئی ہیں تو پھر یقینی طور پر یہ بات ہے کہ کیونکہ دنیا جب مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، یہ عارضی زندگی ہے، دار العمل ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں اس دائمی زندگی میں جس میں کامیابی کے بعد ناکامی نہیں ہے، تو اس کو مد نظر رکھ کر اگر کبھی دنیا کے اندر مشکل حالات آ ہی جائیں تو ایک تو ان مشکل حالات سے نکلنے کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، ان اسباب کو اختیار کرنا چاہیے، اور مسبب الاسباب کے ساتھ تعلق کو مزید مضبوط کر دینا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ جب اللہ کی طرف سے کوئی انعام آئے، کوئی خوشحالی آئے، کوئی نعمت ملے، کوئی آسانی ہو تو اس کی شکر گزاری میں بڑھ جانا چاہیے۔ اگر یہ کیفیت پیدا ہو گئی تو یقینی طور پر انسان کو دنیا میں بھی کامیابی مل جائے گی اور آخرت میں بھی اس کو کامیابی ملے گی۔ اور قرآن اس کو ایک اور پیرائے میں یوں بیان کرتا ہے، آیت کا مفہوم ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، اعمال صالح کریں گے، خواہ وہ مرد ہوں یا عورت، تو رب العالمین ان کو دنیا میں پاکیزہ اور طیب زندگی عطا کرے گا۔ تو جس کو پاکیزہ اور طیب زندگی رب کی طرف سے مل جائے تو پھر اس کو اور کیا چاہیے ہوگا، گویا کہ اس کو سب سے بڑی کامیابی مل گئی۔